اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو کیا وہ وصیت اپنی پوری پراپرٹی کی کر سکتا ہے؟ وصیت نامے کو قانونی طور پر رجسٹر کروانا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ وصیت جو ہے وہ اپنے لیگل ہیئرز یا قانونی وارثان کے علاوہ بھی کسی شخص کی فیور میں کی جا سکتی ہے؟ وصیت کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے، یہ وہ میں آج آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وکالت۔ آج کا لیگل ٹاپک اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ وصیت جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کون شخص ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، کس کی فیور میں کر سکتا ہے، کس حد تک کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس قانونی لوازمات کو پورا نہیں کرتا تو اس کا جو ہے وہ افیکٹ کیا ہوگا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وصیت نامے کو لکھنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ وصیت نامے کے جو بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی کے 1/3 سے زیادہ یعنی تیسرے حصے سے زیادہ جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 9 مرلے کا مالک ہے تو وہ 3 مرلے کی حد تک جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، 6 مرلے کی حد تک وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ قانونی طور پہ وہ پوری وصیت کو جو ہے وہ عدالت نہیں مانتی ہے، قانون نہیں مانتا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹرکشن اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس کے کسی بھی دوسرے قانونی وارث کو جو ہے وہ اس کی پراپرٹی سے جو ہے منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے جو ہے وہ محروم نہ کیا جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا اس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے؟ بالکل کمپلسری ہے۔ اگر آپ وصیت نامہ لکھتے ہیں تو وصیت نامے کو لکھنے والا جو ہے جو وصیت دہندہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا سب رجسٹرار کے پاس، اپنی ثبوت ملکیت لے جا کے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس وصیت نامے کو لکھ رہا ہے اور کس کی فیور میں لکھ رہا ہے اور کیوں لکھ رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وارثوں کو پراپرٹی نہ دیں، کسی نیک مقصد کے لیے وقف کر دیں، یا جو کسی چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ خیراتی ادارے کو جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ سونپ دے۔ اس کے اندر بھی یہ ریسٹرکشن موجود ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے، اسی لیے کیونکہ جو وارثان ہے اس کو کسی بھی فارم میں جو ہے وہ ان کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی ٹرانزیکشن وہ گفٹیڈ کی فارم میں ہو، وہ وصیت کی فارم میں ہو، اس کو جو ہے وہ اگر صرف اس نیت سے ڈرافٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک لیگل ہیئر کو، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا زیادہ اولاد میں سے ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، کسی کو بھی ایک کو، دو کو، تین کو یا چار کو اسپیسیفکلی محروم کرنے کے لیے اگر وہ ڈرافٹ کیا جا رہا ہے ڈاکومنٹ، اور اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کرنے کے بعد دوسرے جو ہے وہ اوسٹ ہو جاتے ہیں بطور وراثت سے وارث کے طور پہ، تو اس کو جو ہے وہ عدالت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ قانونی طور پر ریسٹرکشن امپوز ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے کہ یا تو وہ سب کے بیچ میں جو ہے وہ ایکول حساب سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے پراپرٹی۔ ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 9 مرلے کا مالک ہے، 3 مرلے جو ہے وہ وصیتاً جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 مرلے کا یہ مالک ہوگا، پھر دوسرا مالک ہوگا، پھر تیسرا مالک ہوگا، تو اس کی پھر بھی کسی حد تک قانون میں اجازت ہے۔ لیکن کسی بھی ایک لیگل ہیئر کو اوسٹ کر کے نکال کے کسی دوسرے کی فیور میں یہ اس کو ہبہ نامے کو یا وصیت نامے کو لکھ دینا، یہ قانونی طور پہ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور نہ عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ کرتے وقت اگر وصیت نامہ جو ہے وہ رجسٹر نہیں کیا گیا تو اس کی جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کو عدالت میں پراپر وے میں جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ وارثان یا وہ بینیفیشری جو کہ اس پراپرٹی کے جو ہے وہ بینیفیشری بن رہے تھے وصیت نامے سے، عدالت میں اسٹیبلش نہ کر دیں کہ ہاں جی وہ جو شخص تھا جس نے وصیت نامہ لکھا تھا اس نے اپنی آزاد مرضی سے لکھا تھا، گواہان کی موجودگی میں لکھا تھا، اور اس کو وہ ایسا کرنے کا اختیار موجود تھا، اور 1/3 کی حد تک تھا، تو اس کو جو ہے وہ عدالت تسلیم نہیں کرے گی جب تک یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔